سيدنا وسندنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا مطلوبنا ومقصودنا محبوبنا ومحبوب ربنا آغانا مولانا ومولانا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله میرا تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا اے میرے دل لوکی تیرے نال سونیا اے میرے دل لوکی میں شیر پڑھا ڈھیلی کی زبان اللہ کو خبر اے تسی جے روک ٹر پینے تسی جے روک ٹر پینے مٹھیاں جنور بھی درود پڑھ لینے مٹھیاں
شاعر نے لکھا ہے کئی نعت خانہ کوئی نہیں ہے، لیکن میں کیونکہ چھوٹا نعت خانہ میرے کو ہے اور پچھلے نہ بول دیا جی ہم ہولے ہولے جیڑے پیچھے پیچھے بھائی جاتے ہیں قدر معاشرہ کرتے جاتے ہیں کہ انشاءاللہ قدر نصیب دی نال کانڈ لگ گیا اتنی دیر میں نہیں ہوتا چلو کانڈ جتنے مرضی لائی رکھو اسی سبحان اللہ عاشق رسول صوفی باصفا محب اہل بیت جناب محترم عزت مآب صوفی محمد افضل صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور دیگر علماء اہل سنت نعت نشیری لسان میزبانان گرامی دونوں نیڑوں تشریف لے آنے والے معزز و محترم و موقشم نبی پاک دے غلاموں شمع رسالت دے پروانوں آج دی عظیم و شان خوبصورت اور باب برکت ایک محفل باب ہے جس کی نسبت اہل بیت اطہار دے نال ہے شہدائے کرب و بلا دے نال وابستہ ہے جس محفل باب دے میں تسی اسی سب حاضر ہیں اور اللہ بلاد اللہ کی اس ماہ مبارک دے وچ دوسری یا تیسری محفل پاک کے ساستانہ پاک سبحان اللہ انعقاد پذیر ہے اللہ رب العزت محفل پاک دے منان والے انہوں بھی سلامت رکھے محفل پاک دے جہان والے انہوں بھی سلامت رکھے جی آمین کہو ڈنڈی نہیں مارنی گوڑیاں نو چھڑ گئے سردی ہے تا باہر آئی تھے کہ کوئی نہیں چادرہ تیجی کھول کے بیٹھے ہو جی میں کوئی خون لگیا ہے بڑے کو چادرہ کھولی جی ہٹا کے چوکڑی مار کے اونچی آپ کو سبحان اللہ مسلمانہ میں گرامی میرے تو پہلے تسی بڑا عاشقانہ فقیرانہ محققانہ محدثانہ عالمانہ خطاب تسی سنے ہیں بہت طبیعت خوش ہوئی علامہ قبلہ قاری مفتی غلام یاسین صاحب انہوں نے ایسے ایسے گلدستے اور پھل پیش کیتے ہیں کہ جنہوں نے سن کے طبیعت بھی پھل وانگ ہو گئے اللہ رب العزت علماء دسایا سلامت رکھے اور اسی مشکورہ جناب محترم صوفی محمد افضل صاحب جنہوں نے اسانو سارے انہوں اکٹھا کر کے محبوب غلامہ میں نام لکھان دا موقع دے دے ہیں اس کلی دے صدقے جنال اللہ ساڑیاں کلیاں نو بھی نہ کرائی رکھے اونچی آمین آپ حضرات محترم اللہ رب العزت اللہ کے احسان ہے کہ جس نے در زہرہ دا منگتا سانو بڑھا کے ایسے بوئے تے بٹھا چلے اور
جڑا محفل بیک محفل پاک دے وچ بیٹھ کے فون سن رہا ہوے تے مڑ ہوتا اللہ ہی مہربانی ہے میں نہیں کچھ کہہ سکتا نہ تے صوفی صاحب دے روکے کوئی روک سکتا ہے جڑا حسین دے ذکر وچ بیٹھ کے تے دنیاوی گلاں کردا بیٹھا مڑے تے مقدر ہار گئے اللہ دی عزت دی قسم ایڈی پاک محفل دے وچ بیٹھ کے جڑا بندہ دنیاوی گلاں کرے یا بے ادب ہو کے بوے تو میں آنا ہوتا خدای حافظ ہے کوشش کرو اتنا پد کر کے آئے ہو کہ چند گھڑیاں ہیں حسین دے غلامہ وچ نام لکھا ہو ادرا کو ٹیک چھڑ دے ہو بیٹا تسی اگے ہو کے بیٹھو تواڈے لک ٹھیک ہے نہ لتاں ٹھیک ہے اگے ہو کے بیٹھو لتاں سیدھیاں کر کے کوئی بندہ ہے لتاں لمیاں کر کے نہ بیٹھے اے اللہ دا گھر ہے رسول اللہ دا میلاد ہے حسین دا ذکر ہے تے میری عادت ہے بے شک کوئی میرے تے ناراض ہو جائے تے محفل پاک وچ اٹھ کے چلا جاوے لیکن رسول اللہ دی محفل وچ میں بے ادبی نال نہیں بیٹھ دیندا کوئی ناراض ہو جائے گا تو حق بندہ بیاں وہ بے شک باہر چلا جا سکتا ہے جڑا بے ادب ہو کے بیٹھے جنہیں بیٹھنا ہے وہ ادب دے نال بیٹھے کیوں کہ جڑا چند گھڑیاں ادب نال بیٹھے گا کربلا وچ حسین راضی ہو جائے گا اور میزار وچ حسین دا نانا راضی ہو جائے گا اچھی آپ کو سبحان اللہ اے جو بھی کئی بچے میں بیٹھ رہے ہیں جڑے آپس کرنا نال منہ لا کے گلاں کر رہے ہیں چھڑ دیو اپنیاں گلاں خدا دا نام ہے ہو جیاں محفلاں نے نہیں ملنیاں تسی جوان ہو گئے ہو اپنی جوانی وال بھی دیکھ کے کربلا وچ علی اکبر دی جوانی وال بھی دیکھ علی اکبر دی جلٹی ہوئی جوانی دیکھ کے جس کو غیرت نہ آوے سمجھ لو کہ اس کے خون وچ ملاوٹ ہے کہ جس نو سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کی 6 سالہ دی معصوم بچی دی چادر نہیں نظر آئی تو سمجھ لے کہ اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے تو حضرات محترم اللہ دا اللہ کے شان ہے کہ اہل بیت اطہار دی محبت وچ اور حسین دے ذکر وچ اسی معتبانہ طریقے دے نال اس پاک محفل نو سجا کے بیٹھے ہاں اور ایتھے ادب کر ایتھے جڑا نا حسین دا ذکر کر ایتھے حسین دے نال محبت کر قبر وچ بھی مول بہ جاسی تے حشر وچ بھی مول بہ جاسی اے جنید بغدادی دے نال جس نے مقابلے واسطے کوئی بندہ نہیں نہ آیا تے ایک سید آیا سامنے سید آیا حسنی تے حسینی سید جی میں حضرت صاحب پہلے گل کر رہے سانا پیر تے سارا جہان ہی بنیا کرتا ہے پر پیر کوئی کوئی لفظی پیر کوئی کوئی لفظی ایتھے سید بھی کئی صدانے پھر دے نہیں پر سید وہ ہے جنہیں خون وچ زہرہ دا خون ہے جنہیں حسنی بھی آتی ہے تے حسینی بھی آتی ہے سید بھی وہ ہے تے پیر بھی وہ ہے تے جنہیں سید ہوتا ہے وہ مرگوے بوئے نہیں پھرتا سید بوئے بوئے تے نہیں پھرتا اور جس نے سید نو پتہ لگیا کہ ایتھے جنید بغدادی نے میدان لائے ہوئے ہے تو مقابلے بندہ ہی کوئی نہیں انہیں آکا میرا نام لکھنا لینے سر کو لے کے پیرا تک نظر مار کے آکا لگے بابا تو کی تھے تے جنید کی تھے پتہ ہی او دی طاقت او دی پاور دا پتہ ہی ایڈا تکڑا پہلوان ہے تے تو کمزور ہڈیاں دی مٹ او دے نال لڑ لئی سبحان اللہ سید دی آنکھ وچ جو اثر نکلیا فرمایا کاش میرے خون دی پاور بھی تو جان لو کئیاں دے سر تو جملہ ٹاپ گیا ہے اللہ منو بھی مدینے لے جاوے شاید اتھوں آ کے آکھن سبحان اللہ انہیں آ کے میرا نام لکھ اور جنید بغدادی دی پاور جان ہے میری پاور نہیں جان ہے کیونکہ نون
بیٹھا ہے وہ ڈاکٹر بھی آ کے کٹ سی جے منہ میں کئی شے نہیں اونچی آ کے سبحان اللہ اللہ اکبر اسے کیا خون کی پہچان کربلا دے میدان دے وچ ہور کیتی ہے سبحان اللہ اور ایک نماز پڑھی تے دوئی واسطے دعا منگدا کہ انشاءاللہ اس امام دے مگر ایک نماز ہور نصیب ہو انشاءاللہ ایک نماز ہور نصیب ہو جائے اتھے جڑا نا 20 سال امام دے مگر پڑھ کے تے بوئے تو باہر نکل کے تے چگلیاں امام دی کری جاندی گھور گھور کے امام اللہ ویکھدا ہے اس ایک پڑھی ہے تے اسے دے اوتے پہ قربان ہوندے اللہ اکبر مسلمانوں نے گرامی ہمیں آکھیا نام لکھ لیا دوسرے دن جڑے میدان لگیا جنید بغدادی نے موٹا پا کے میدان وچ آیا اعلان کیا ہوندا لیاؤ کیڑا پہلوان ہے جڑا میرے مقابلے وچ آیا ہے کدو بار او کیڑا پہلوان ہے جنے نام لکھا ہے نام لکھن والا لمن ٹر پیا بابا نال لگے لبدیاں ویکھیا سارے لوکاں دے پچھلے پاسے جاتا دی بکل مار کے چہرہ چھپا کے ظالم قدار ہوئی جاندا ہے انہیں ویکھیا نے آکھیا بابا کوئی نام لکھا ہے ہن اگے کیوں نہیں آنا ایتھے بیٹھ کے روئی جانا ہے کیا جنید ویکھ کے گھبرا گئے اتنی پاور والے دے نال مقابلہ کرن تو ڈر گئے فرمایا ڈریا نہیں میں ڈریا نہیں گھبرایا نہیں اس کا میں روئی کیوں جانا ہے ہو سکتا ہے رات ہو رہا ہے اے رون والا کسی عاشق دے کل مجمیہ سا فرماندے نے رونا دل دی میرے مقامے رونا دل دی بھئی میرے مقامے پچھلے یار ملاوے بھئی قسم خدا دی رومن والا اینا دور ہٹایا انہیں کہ روندا جڑا راضی ہو رہے تو چل میں تیرے پیچھے آ رہا بابا اٹھیا گیا اس نے میدان میں کھڑے ہو کے ہاتھ کھڑا کیتا وہ جی میں پہلوانوں کا انداز ہے اپنا یا جو رواج ہے کہ ہاتھ کھڑا کیتا جنید دیکھ کے بابے وال تے ہنس پے بھیا بابا ہڈیاں دی موٹے نے میرے نال کھلنا بلایا کوئی گل کرنا پتہ نہیں بابے دا مرن دا پروگرام ہے بھی میرے ہاتھ میں ہاتھ دین لگے میرے نال کھلن لگیا کسی نے بابا قریب آیا نا تے بابا پوچھن لگا جنید ہسیا کیوں انہیں کہا بابا تیری صحت ویکھ کے ہسیا میں تو میرے نال کھلے آپ نے فرمایا گھبرانا تے تو ہاتھ میں ہاتھ دے میں کا پتہ لگ گیا تھوڑا بڑا وزنی ہے بہرحال ادھے بندے سمجھے انشاءاللہ سارے ہی سمجھ جاؤ انہیں آگے جو آتا میں کہا دینے کا پتہ چل جائے گا پتہ لگ رہی ہوں دوئے جدوں کسے دے ہاتھاں میں جان لئیے کسے نمان لئیے کسے دے ہو جائیے پھر پتہ لگتا ہے مرید کیویں تے پیر کیویں یا سب مندنے مرشد باجوں رب نہیں لبدا مرشد باجوں رب نہیں لبدا دل لکھ کوئی تسبیح ہو گئے
ریاست شارک تو بھی قریب پیر نو سمجھ یہ نہیں کہ پیر کانڈ دے نہیں انہاں کچھ نہیں لبیا جنہاں سمجھے پیر کانڈ دے وہ منظر پا گیا جنہیں اپنے مرشد و شارک تو بھی زیادہ قریب ہوا اللہ اکبر مسلمانہ نے گرامی انہیں آکھا جنہیں ملے اتاوت ہاتھ دے میں کا پتہ لگ جائے گا انہیں آکھا بابا لیا پنجے وچ پنجا پایا متھے نال متھا لگیا جنہیں دیاں لتاں کمبل لگ گئیاں پسینہ آ گیا کہہ لگیا بابا دس کون میں بڑے بڑے پہلوانا دے نال کھلیا اج تک دل نہیں گھبرایا اج دل گھبرا رہے بابا دس کون کتھوں ہے آپ نے فرمایا جی پوچھنا چاہنے جنیدہ میں سیدہ حسنی تے حسینیہ مدینے دا مسافرہ میرے نال تو پردیدار بیٹیاں نے تے میں غریب اتنا ہاں بیٹیاں دا سر کچن تے چادر کے سبحان اللہ ایک چادر میرے کول تے دو بیٹیاں دا سر کٹیا رات نو صبر کرنا دن چھپ کے بیٹھ جانا کسی غیر مارن دی نظر میری بیٹیاں دے نام جڑے لوگاں دے نے سٹے جاندے کھلو گے کہ چادراں چھن گئیاں لباس پھٹ گئے سر وچ مٹیاں پائیاں مدینے من منہ کر کر کے آوازاں مارنیاں سن سیادہ دیاں نانا ساڈے ول ویکھ میں آنا غیرت کر ہوے حسین دی بھیڑ ہوے علی دی بیٹی یہ چادر چھن جائے آوازاں مارے سر وچ مٹی پاوے غیرت قبول نہیں کردی ہوے حسین دی بہن ہوے علی دی بیٹی تے خون وچ خون بطول ہوے تے مر چادر چھن جاوے تے سر وچ مٹی پا کے تے آوازاں مارے کیوں آوازاں مارے کیوں آوازاں مارے سے نہیں سیدزادی نے دس دیتا ہی اتھے خیمے دے وچ کھلو کے جس سے میرا حسین کو کہنے لگے اس وقت میرے آقا حسین دی آنکھ وچ تھلو نکلیا تے پرانی نہیں کر کے بکل میں جا کے لے کے فرمایا روندا کیوں رویا کیوں اگے تو ہن تے رویا نہیں ہن کیوں رویا آگیا بیٹا رویا اس واسطے میں کیڑے کیڑے جوان تیار کر کے بھیجدا رہیا جدوں حسین دی واری آئی تے میں کلا رہیا نہ بھائی بولے نہ بیٹا بولے کہ ہے نہ بیمار ہے مینوں سوال کنے کرنا ہے اج پتہ لگا ہے بھائی بھائیاں دے
میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں سیدہ دینے جاتے کی دے بھوکا پایا چادر لئی اجرات کی دے بھواگے نبیرہ میرے اپنا دے ہوتے پیرت آج پیر تینوں سوار کرے لے او یار حوالے رب دے آتے مل لے جاندی اے واری اور اس میرے اور یاد کرے سے آتے روزے میرا سار آ میرے ہتھا دے ہوتے پیر رکھ کہ میں پہن تینوں سوار کرا میرے آقا حسین نے پہن دے ہتھاں نو پھڑیا تے بوسا دے کے نا فرمایا پہنا دے ہاتھ دعا واسطے ہوندے نہیں بولے نہیں جے تسی سبحان اللہ فرمایا پہنا دے ہاتھ دعا واسطے ہوندے نے بیٹیاں دے ہاتھ نہ بولے جی نہ بولے بولنا ہے تسی ہوندے لوگ بیٹیاں نصیبہ کری جاتے ہیں ایک تو دوسری بیٹی پیدا ہو گئی تو لوگ رون لگ جاتے ہیں یہ انہوں جے دینا پہ گا پیونی پہ گی یہ وہ رفرہ ظالمہ غیرت کر میرے نبی فرمایا جنہیں 3 بیٹیاں دی اچھی پرورش کر کے نا نکاح کر کے انہوں نے رخصت کر دی جا قیامت والے دن میرے نال نہیں کھڑا ہوئے گا جی میں علی میرے نال کھڑا ہوتا جی میں علی میرے نال کھڑوتا ہے نا ان کر کے قیامت والے دن میرے نال کھڑوتا ہوئے گا اللہ اکبر مسلمان آئے گئے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء سرکار نے ان کر کے اتانی پکڑیا بوسا دے کے فرمایا پہنا تو دعا مانگے تیرا ویر میدان وال جا رہا ہے جڑے ویلے حسین جڑے ویلے سوار ہویا ایک واری پیر دینی ماری گھوڑے نو آکے چل چلیے ایک واری بھی ماری وہ نہیں ٹریا دوسری واری ماری نہیں ٹریا تیسری واری حسین جلال وچ آ گیا فرمایا کی گلیں ٹردا کیوں نہیں تینوں پتہ نہیں کری کن تے کون سوارے ٹردا کیوں نہیں انہیں آکھیا حسین پیچھے مڑ کے وے میرے پاپے دی ساری اجے نہ جانی کیونکہ میرا ویر علی اکبر ادھر گیا ہے مڑ کے نہیں آیا میرے ہم محمد گئے اجے واپس نہیں آئے میرا عباس چاچا گیا ہے اجے واپس نہیں آیا تھوڑی دیر اے رک جا تکبیر تے مینوں لگیا توڑ نبھاون دے اے خود جان حوالے اے قرضہ تیرے اس جان دا مالک آن اس جان دا مالک آمن دے فرمایا تھوڑی دیر رک جا مینوں میرے باپ نو رج کے ویکھ لے مینوں پتہ نہیں جڑا اس پاسے گیا ہے وہ مڑ کے نہیں آیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا۔ سبحان اللہ۔ یہ آج مسا جلدی ٹائم لگے تھے جی سون نہیں تھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ
اہل سنت اللہ اکبر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے آقا حسین میدان دی طرف چلے جس ویلے ٹرن لگے تے بہن نے ایک وصیت کی بہن نے ایک وصیت کی تھی فرمایا میرا ایک باری رک جا ایک گل کرنی ہے میرے آقا حسین گھوڑے دا رکھنا بس موڑ جا فرمایا بیڑا کیڑی گل کرنا چاہتی ہے گل کرنا چاہنی ہے میرے پتا ہے انیاں لاشا چوکے لیان والا تیزائے دن دا پیاسا حسین کمزور ہو تے ہون کے بھی گل تو پریشان ہے نا تو پریشان ہے کہ میرے تو بعد بیچے نا پردے دارہ دا کی بنے انہاں جڑے نا معصوم نے یا بچیاں نے انہاں دا کی بنے گا فرمایا بھی رب ابراہیم نا تم یہ علی دا پتر ہے تے میں بھی علی دی تھی تو بھی علی دا پتر ہے میں بھی علی دی تھی تیرے میں بھی زہرہ دا خون ہے تے میرے میں بھی زہرہ دا خون ہے فرمایا چادر میرے کو ہے اجرے سکیجہ دے کھلو گیا دے چادر چھن گیا غیرت نہیں ہوتی یہ ہو جائے جولے جڑا ماں دی چادر اچھال کے سٹے کیا وہ اولاد غیرت مند ہوتی اچھی تو بولو یار کیونکہ میں کدی کسی نے تنقید نہیں کی تھی لیکن جڑا زہرہ پاک دی چادر اچھال کے سٹے وڈا لان تھی ارے یہ جو چادر ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جنوں دے بیٹھے نے تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لبدے بلال حبشی لبدہ جنگل دی طرف نکل تے بلال حبشی جو میں پہلے بابا جی افضل صاحب کہہ رہے سن کہ عشق جدو بھی لگے غریب میں جو لگے انہیں میں تسی میرے کہلے ملہ دے مالک نے نا اللہ بلی آگے جے تسی بھی عاشق ہو عاشقاں کو گھاٹ کوئی نہیں ہو عاشق جدو بھی لگتا ہے نا غریب ہے جو لگتا ہے کیونکہ اثروں نکلے تھے غریب دا ملاد کراوے تھے غریب کراتے ہیں محفل میں جاوے تھے گھر بار چھڑ کے غریب ہی ہوتا ہے امیر بندے کو لے جب وقت ہی نہیں ہوتا وقت تے ہوتا پر ملاد اللہ جو نہیں بلاتا ملاد اللہ جدو بھی بلاتا ہے غریب نو بلاتا ہے اللہ اکبر مسلمان نے گرامی آنکھ دے میں چادر چھڑ گئیاں چادر اتر گئیاں نانا اتنا کریا کر اے مانو پردے وچ بیان کریا کر پردہ یا چادر چھڑ کے نہیں او مومنہ دی مائے حسین دی بہن یہ کربلا وچ چادر نو کوئی ظالم ہاتھ پوندا قیامت آ کر امتحان ہے یہ پانی بند کر سکتے سن انہاں دے واسطے پیر لا سکتے سن انہاں دے واسطے چاہیے تلوار چلا سکتے سن انہاں دے اختیار وچ ہے تیراں دی بارش کر سکتے سن انہاں دے اختیار وچ ہے پر سید زادی تے چادر نو ہاتھ پاوے
انہوں نے اختیار میں نہیں آئی ہمیں جیڑے بے غیرت ہن پر ایڈے بے غیرت نہیں ہن کہ صحیح آزادی دی چادر ہاتھ پاؤں ادھر خالی پھر نہیں لکھیا ہویا کسی جگہ دے اتے نہیں لکھیا ہویا کہ صحیح آزادی دے چادر یا دوپٹے نے کسی دشمن یا ظالم نے ہاتھ پایا یہ آج جانی اولاد ہے جڑی کلمہ بھی پڑھتی ہے تے چادر بھی چھنائی کرتی ہے تے دوپٹیاں بھی ہاتھ پوائی کرتی ہے تے ماں دے سر وچ مٹی بھی پوائی پھرتے ہیں گلیاں بازاراں وچ ننگے پیری توڑتے پھرتے ہیں ایک بے اولاد بے غیرت ہو گئی ہے وہ جڑے کوفی تے لاجوفی تے بے ایمان ہن پے انہاں نے نبی دے نواسیاں تے ظلم کیتا ہے سیاح ذاتیاں نو ننگیاں سواریاں تے ضرور بٹھایا ہے پر کسے تے برکھے یا چادر نو ہاتھ نہیں پایا ہے اللہ اکبر میرے آقا حسین میدان دی طرف چلے ترائے دن دا پیاسا ہے حسین توجہ کرے ہیں میرے آقا سب تو بڑا رائٹر سے راوی حضرت زین العابدین جڑی اکھاں سارا کچھ دیکھ رہے ہیں جیسے آپ فرماتے نہیں کہ میں پردہ ہٹیا نہ خیمے دا کہ ویکھیا میرا باپ دین کر کے تلوار گھومدی جا رہی تے 40 سر دکھ دے جاندے ہاں تاریخ اٹھا کے دیکھو حضرت زین العابدین 40 سر دکھ دے جاندے نے کہ میرے حسین دی سواری ٹردی جا رہی ہے ہاتھ ٹردا جا رہا ہے تلوار گھومدی جا رہی ہے سر ڈگدے جا رہے ہیں لاشاں دے ڈھیر لگدے جا رہے ہیں کوفی منہ میں چنگلیاں لے کے سوچی پہ گئے جس حسین دا ہاتھ روکن واسطے پانی بن گئی جس حسین دا ہاتھ روکن واسطے پانی بند کیتا حسین دا ہاتھ پھیر نہیں رکے جس حسین دا ہاتھ روکن واسطے انہوں محمد لٹے حسین دا ہاتھ پھیر نہیں رکیا علی اکبر دی جوانی لٹی حسین دا ہاتھ پھیر نہیں رکیا عباس دے بازو کٹے گئے حسین دا ہاتھ پھیر نہیں رکیا علی اصغر دے حلق میں تیر لگیا حسین دا ہاتھ پھیر نہیں رکیا تو یکدم ہاتھ رک گیا یکدم تلوار رک گئی ہاتھ رک گئی تو ساری کائنات حیران ہو گئی پتہ نہیں کی گلے ہن کیوں ہاتھ رک گئے تو ہاتھ میں بھی جو علی حسین ہن کیوں ہاتھ رک گیا جس ہاتھ نو روکن واسطے تلوار نو روکن واسطے کوفیاں میں دل لائے ہیں ہاتھ نہیں رکیا تلوار نہیں رکی ہن کیوں رک گئی بابا جی تو بھی ادھر صاحب ملا سنیا دے میرے آقا حسین تلوار اٹھا کے آسمان والے عرض کرتے میں پوچھن والے بھاویں دن دا پیاسا دا اے تلوار نہیں سی روک سکتی پر ہن اس بات کی رک گئی ہے کہ نماز دا وقت ہو گیا آیا نماز دا وقت ہو گیا تا حسین دا ہاتھ رک گیا پہلے نماز باقی سارے کام بعد ہے میرے آقا حسین دسنا چاہتے سن کہ کوفی تے سوچ رہے سن کہ قرآن تے حسین نو جدا کرنا ہے کہ میں کیتا جائے گا پر اللہ دی عزت دی قسم نہیں میرے آقا حسین نے سجدے میں سر رکھیا جو ہی سبحان ربی اللہ اللہ پڑھیا اللہ رب العالمین نے فرمایا با حسین تیرے وہ بھی سجدے ادا تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے میرے آقا حسین نے ایسا سجدہ کیتا ایسی نماز پڑھی وہ بھی سوچنے پہنے آج موقع ہے قرآن تے حسین کو جدا کرتے آج موقع ہے قرآن تے حسین کو جدا کرتے ہیں اللہ دی عزت دی قسم ہے جو ہی میرے
حسین نماز پڑھی نہ تحیات میں بیٹھے کوفی سوچی پہ گیا انہاں کیا جے حسین نماز جو اٹھ کھلو تے جی میں اگے نہیں ہاتھ رکیا ہن بھی نہیں سبحان اللہ کوفی ایک نہیں بچنا لاشاں دے ڈھیر لا دے سی علی دا پتر ہے زہرا دا خون ہے سبحان نماز بھی رہ جائے گی قرآن کے حسین بھی جدا ہو جائے گا ظلم دی تلوار چلی امام دا سر اقدس جسم نالو جدا ہو گیا کوفیاں بیٹھے ہیں جڑے ویلے نیزے دی نوک تے ٹنگے نے ادھر سر ول ویکھے ہیں ادھر دھڑ ول ویکھے ہیں ادھر سر پیا قرآن پڑھدا ہے ادھر دھڑ پیا قرآن پڑھدا ہے مناؤ کے کر شبیر کا غم تو بنت زہرا دعا کرے جائیے کر کے پنجے وچ پنجا پیا جنید بغدادی آکھن لگا بابا 10 کونے آندا میں حسنی حسینی سید مدینے دا مسافر 2 بیٹیاں نال ان پردے دار چادر کے کسی کے ہاتھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں سید کسی کے ہاتھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں سید ہاں جے سیدہ نے منگنا ہی ہوندا تے حسین پانی پانی نہیں منگیا علی اکبر دیتا ہے پانی نہیں منگیا علی اصغر دیتا ہے پانی نہیں منگیا عباس دیتا ہے اور محمد دیتے ہیں بھائی قربان کی دن بھانجے بھتیجے دیتے ہیں سارے رفقا دیتے ہیں پر یزید کے ہاتھ نہیں کیتا ہاتھ کردہ پھردہ ہے اسی انہوں سید نہیں من نہیں آئے جرا لوگاں کے ہاتھ کرے سید مر جاندے پر منگدہ نہیں انہیں کہ میں سید ہاں کسی کے ہاتھ نہیں کر سکتا مجھے پتہ لگیا کہ جنید کے نال مقابلے میں بندہ ہی کوئی نہیں جانا میں کہ چلو دے نال بولا گا وہ ٹکرا پہلوانے میں جیت جانا ہے پہلا انعام
میرے کھلے ہو کچھ سی جڑا زہرا دیا بیٹیاں کو قربان اے میری طرفوں نظرانے قبول کر لیا جے تے جڑے میرے قرآن لگیا سید آدھا چادر ایک ہے مڑوی کہندا جنید آج مانگ تھی یہ وہی آپ سکتا ہے نا جڑا کچھ دینا جاندا وہ کیوں ہے کہ جڑے کوئی امیر چنگی گڈی تے جڑا نہ مرید گیا تا پیر نے دیکھ لیا بھی یہ بابا مہنگی گڈی جو نکلیا انہوں آکھنا اٹھ کے ملنا تے بکل وچ لے کے نال بٹھا لینا تے جو مہدر کوئی پرانے بڑے پرانے کپڑے والا کو مرید گیا انہیں یا کے جا کر رکھنا پینا اس براندے میں بیٹھ کے 1000 باری درود پڑھ وہ نے پیر انہیں لے رہے آئے انہیں کہا کہ کرو چل چلو تھے براندے میں کہ 1000 باری درود پڑھ تو میں ذرا پڑھوں ہے ذرا گل کرنا ہے وہ پتہ ہے نا کہ یہ مرید نے دیکھ لیا بھی یہ پیسے دیتے جو مسلے دے تھلے ڈانے گڈی والا دی کوئی شامت تے لبڑیا نو تکے رسول اللہ دی وفا نہیں جانے مصطفیٰ تے جا کے میرے نبی نے کسے امیر نو قریب نہیں آن دیتا جدو بھی سینے نہ لایا تو غریب نو لایا لبڑے نو لایا جنا پھٹے پرانے کپڑیاں والا انہوں سینے دے نال لائے امیراں نو پیچھے بٹھایا فرمایا غریباں دا دبو آئے ایتھے غریباں دی کیوں سنی جاندی سی میرا نبی کیوں غریباں نال زیادہ پیار کردا ہے کیونکہ غریب جدوں بھی کوئی کام کردا ہے ادب نال کردا ہے کھلاوے دا نہیں کردا تسبیح پکڑے تو محبت مسجد جاوے تے محبت روزہ رکھے تے محبت پیسہ دیلا کٹھا کر کے عمرہ شریف کرن جاوے تے محبت نال مسجد آوے تے محبت نال میلاد کراوے تے محبت نال سارے کام محبت نال کردا ہے امیر بندہ کوٹا دے دینا ہے تسبیح پکڑے غصے ہو گئے یکدم نہیں کہ میں فیوز ہی اڑ گئے سارے تے میں کوٹا کرنا آ رہا ترے کوئی ہیں ووٹ دے دے کے تے چلو ہن بھی کر جا کے جڑے کو کا کرن دے نے تیرے تے دی ناگیاں لے تے لینے نے پوا تے لینے نے کوئی ادھروں نہیں تے ادھروں نہیں ہاں تیرے دو پرچیاں دے نام ہی تو جائے گا تے سا جائے گا انہاں کو مقدی اللہ اکبر امیر بندہ نیچے دروازے میں جائے گا تو اس وقت جیسے لے ووٹ پہ جاندے نے الیکشن ہو جاندے تے غریب دا سارا ٹکر مار جائے تو ایم پی ایم میں نے نہیں جانا کسی دی فاتحہ نہیں پڑھن واسطے جاندے اس واسطے اسی کدی کسی امیر دی آس ہی نہیں رکھی جدوں اکھیاں بن جان مدینے ول منہ کر کے گل وچ پٹکا لا کے کہنے دتے غریباں ساڑھے سنان والے پاور والے ہیں اے سانو دنیا دانا کو مانگن دی کیڑی لوڑ اللہ اکبر کہتا ہے مانگن کی مانگنا ہے انہیں کیا انہیں بھی دیکھ لیا کہ آج میرا پیر جلال وچ تے زہرا دا فون ہے حسنی حسینی سید ہے جدو یہ ہو جا سید کبھی مانگ کی مانگنا ہے پھر موقع کو فائدہ اٹھا لینا چاہیے ماج نہ منگی مربع نہ منگی زمین دولت نہ منگی اے نیا بھی میرا کام نہیں چلتا ہاتھ بن کے حسنی حسینی سیدہ کیا کی
سارے کو کار بیٹھے سبحان اللہ تو کیا سارے جو میں گنہگار میں کہنا کہ شاہ زہرا دے بچیاں دا صدقہ میرے ہے بخیر آقا حسین دی شہادت دا صدقہ علی اصغر دی معصومیت دا صدقہ علی اکبر دی جوانی دا صدقہ زہرا دی پاک چادر دا صدقہ عباس دے کٹے ہوئے لبا دا صدقہ اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب دے ہے بخیر جنید بغدادی ہاتھ بن کے سیدزادے دے کے کھلو گیا کہنے لگیا اور کچھ نہیں مگدا جدو اپنے نانے دی بارگاہ میں جاؤ نا تے میری طرف میں ہاتھ بن کے تے نانے دی بارگاہ چارج کریا جے نانا جنید تیری بیٹیاں دا سر کجے تو جنید عیب کر لے بس اور کچھ نہیں مگدا اجے تک جڑا جنید بغدادی نے جملہ بولی سیدزادہ نے مدینے میں پہنچیا مدینے والا جنید دے گھر پہنچ حضور گھر تشریف لے آئے پچھلی رات دا وقت ہے انہیں سر والے پاسے ہاتھ پر سبحان اللہ صرف 3 منٹ کی تقریر رہ گئی تو پھر آپ انشاءاللہ دعا لے پاسے آ جاؤں گے جب تک ڈھیلی کی سبحان اللہ سے اللہ اکبر مسلمان نے گرامی میرے آقا نے سر والے پاسے ہاتھ پایا اٹھا کے بٹھا کے فرمایا جنید اکھاں کھول میرے ورنے تے جنہ اکھیاں دل بر گئے جنہ اکھیاں صلی اللہ
کچا ویڑا بٹھانا دی جگہ نہیں ہے کیڑی کرم نوازی کیتی ہے مڑی جے آ جائے دل لکھ خوشیاں مناوا یا رسول اللہ اکبر مسلمانہ نے گرامی اللہ دی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کی کائنات در زہرا دا صدقہ حسنین کریمین طیبین طاہرین دا صدقہ کربلا دے شہیداں دا صدقہ اس کلی والا آباد رکھے اور جتنے حضور دے غلام آکے بیٹھے ہیں اللہ میں منگن دا چاہتے کوئی نہیں بس یاد دا کمی سمجھ کے سارے دیئے دعاؤں قبول آمین سنگا آمین باقر دعوانا سبحان اللہ بہت ہی پیارے انداز کے ناز خوبصورت بیان سب سنے ہیں نہیں سنے ہیں اور سارے رشتے پاتے ہیں ارے خانے کے وہاں بہت بیان کم ہے اور جلدی تو بہت کم کرانی کیونکہ جو مہمانہ کی طرف کا پورا کرنا ہے ہر شہر شاہ کریں گے تو چند منٹ کی آ رہی ہے آیا ہوں بیان مقصد ایسا مہینہ جا رہا ہے کوئی بھی لوگ نہ جاوے کرنے کھان کو کہتے ہوئے اگر بقیہ کتا جو آپ سے کوئی بھی نہ جاوے یہ مہینہ چاند نظر آتے آئی ہر مسلمان ہر مشکہ جڑا لیدانی دروازان کا سامنے دو وہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے وہ بزرگ کے نوجوان ہر مسجد کے اندر آج رات محبت خاص طور سے مسئلہ کیا ہے سنن میں لوگوں کا کہنا ہے چاہتا کہ سب پہلے اسلام سے شہداء حضرت علی حمزہ آپ کی شہادت ہوئی آپ کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں آپ کے سینے میں پرشر کیا گھر کسی رکی نہیں آپ نے کان کٹی گھر مکی نہیں زبان کٹی گھر مکی نہیں حضرت علی حمزہ کا پیٹ کیا کیتا گھر مکی نہیں کلیجہ کٹ کے سمایا گھر مکی نہیں ایک شہادت عام شہادت نہیں یہ شہادت بڑی بڑی شہادت ہے اسلام کے پہلے شہداء نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکھاں دے سامنے آپ کے چچا کی شہادت ہوئی لیکن چچا بھی ہو تو سب کو زیادہ پیار کر رہے وہی بندہ کوئی عرصے کے بعد مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ گیا سونے جنت میں یہ واجب ہو گیا نہ مسلمان ہو گیا میرے گناہ معاف ہو جنت بھی میرے واجب ہو گیا ایک گناہ بھی معاف کر گیا سونے پہچان دیا آپ نے فرمایا گزریاں اس بات میں میں محمد کر کے دیو یہ تو آپ کو تیار کرنا سلام کا وجود چار اسی میں تو بھی بتا جاتا ایک رہتا جب میری مجلس سے سامنے ہو گیا شہادت کیا ہے لیکن ایک شہادت عام ہے لیکن اس شہادت کو جب نہیں ملی سلیمان بن اکرام حضرت عثمان غنی خود ہے مدینے کے اندر رہ گئی آپ کی شہادت وہ ہے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ دیکھتے تھے پانی مانگ رہے ہیں ادھر حضرت عثمان غنی خود ہے آپ نے پناہ میں پانی مانگ رہے ہیں لیکن آپ کی شہادت میں کوئی عام شہادت نہیں لیکن جز نہیں ملیا کیوں؟ اس تو بعد حضرت علی عثمان شیخ بتائے کہ آپ کی شہادت 19 رمضان کی حضرت 21 رمضان میں آپ کا وقت آ گیا لیکن آپ کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں یا بیٹے کا مقام ہو کے باپ کا مقام نائے ہو جائے وہ کائنات بیٹا بھی بیٹا نہ تو یہ ہو گیا بہت بھی نہیں لیکن حضرت
حسین نے بھی مانا میرا حسین حسین میرے پیچھے میں حسین میرے پیچھے یہ بے پتا چلیا یہ نانے کے پیچھے ہو رہا ہے دوسرے جو اللہ کے سلام پڑھتا ہے نانے کا بنا پتا چلیا جب وہ تاروی قرآن پڑھتا پیا ساری قرآن پڑھتا پیا پھر پتا چلیا یہ نانے نانا دوسرے کے پیچھے ہوتا ہے لیکن بات کو اتنا کہنا کیجئے امام علی کو کہا آگے میں ایک سواری میرے آگے کے بعد سواری بن گیا کہ سوار کرتا سجدہ کرتے ہوئے سجدہ نمازی کا حسین علی جو کرتا گیا اللہ کے اللہ رسول بنتا گیا وجہ کی سی اللہ نے کیا سی حسین دینا نبی نے کیا سی حسین دینا جو حسین کرتا گیا اللہ بنتا گیا اپنا جلوہ دکھایا امام علی کو کہا امام حسین نے جلوہ دکھایا اللہ نے چھے امام حسین نے کہا تیرے نام کیا کرنا آپ نے فرمایا مدینہ چھڑا ہوا دنوں مندوں نے چھڑ دیا آپ نے فرمایا اللہ نے اہلی سے قرآن کرنا بولے گا اے اللہ ہوئی کرنا جوان علی اکبر ہوئی کرنا خونہ محمد ہوئی کرنا ہوئی کرنا آسو کرنا خیامت کر دیتا وجہ کسی ادھر بھی عاشق سی ادھر بھی عاشق سی ادھر بھی عاشق سی ادھر بھی عاشق سی درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد اور آل محمد نبی کا ذکر نبی کی آپ کا ذکر اس درود پاک کا ذکر دو نبیوں کی آپ کا ذکر پہلے ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا ذکر پھر ذکر حضرت ابراہیم کا آپ کا ذکر ایک ذکر پہلے قربانی والا ادھر ذکر قربانی پہلے ابتدا حضرت اسماعیل انتہا امام علی سسرائے جانتا کہ یہ عظمہ شہادت یہ شہادت کس واسطے اس واسطے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی شہادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے شہادت کو جز بھی ملی عزت بھی ملی وقار بھی ملی میدان میں تھا یہ محفل کے کام محفل نہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے میں لفظ سجائے الحمدللہ یہ کوئی بھی اس لفظ میں کرایا اللہ کی ذات اپنے نبی کے واسطے کا صدقہ اور یہ آسان میں پوریا کرے گا لیکن یہ حدیث سارے ہو رہا ہے کیا مجھے ہو رہی آپ اگر اللہ مان کے عفیفان میرے ساتھ پڑھے جائے إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله کریم اللہ جتنے احباب نے مل کے تیرے محبوب کی ذات کے درود و سلام پڑھے سرکار کا صدقہ حج ہیرات حضور کا دیدار امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں کافی دیر کو کسی سرکار کا ذکر سن رہے ہیں آقا حسین کی عظمت بھی سنی واقع کربلا بھی سنے لیکن میں صرف چند گلہ عرض کرنا چاہنا کہ شہادت تو اگلا سفر قافلہ جڑا رخصت ہو جائے میں اس قابل نہیں میری اوقات نہیں میری حیثیت نہیں لیکن توجہ کرنا لوگ آقا حسین کو مجبور سمجھ رہے ہیں کہ پانی کا پیاسا ہے بھیک مانگ رہے میں کسی ایسے حسین کا واقف نہیں کہ جڑا لوگاں کو سوال کر دے حسین عطا کرنے والا آقا حسین کا امتحان ایک طرف آپ کی ازمائش ایک طرف لوگاں نے تے علی اصغر کا صبر حلی تک نہیں دیکھیا معصوم علی اصغر اس کا صبر نہیں دیکھیا جب آقا حسین نے فرمایا انت ابن غلام تو اڈیچ میرا کوئی غلام نہیں پھر فرمایا انت ابن غلام تو اڈیچ میرا کوئی غلام نہیں خط لکھ کے غلام والے ہو میں اپنا امام تے پیر تسلیم کرن والے ہو انت ابن غلام تو اڈیچ کوئی غلام نہیں 6 ماہ علی اصغر پگوڑے تو درد کے بعد آیا بابا میں جو حاضر 6 ماہ علی اصغر
کر بول سکتے 6 ماہ دا بچہ بول سکتے آؤ بخاری شریف کی حدیث ہے بنی اسرائیل کے اندر حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ حضرت جریر اللہ دے کامل بندے نے ولی کامل نے عبادت کرن والے نے ایک عورت نجائز بچہ لے کے آگئی تو جو کرنا میں دسنا چاہنا کہ بچہ بول سکتا ہے کہ نہیں عورت نجائز بچہ لے کے آگئی آ کے لوگاں کس اعتراض کرنا شروع کر دیتا لوگوں جنہوں تسی اپنا پیر مان رہے ہو اس پیر دے لچھن ویکھ لو اس پیر دے کم ویکھ لو اس پیر دے کارنامے ویکھ لو لوگاں نے کلی ٹھا چھڈی لوگاں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیتا جناب حضرت جرید نے فرمایا لوگوں میرا قصور کیے میرا جرم کیے میری غلطی کیے لوگاں نے کہا نجائز بچہ جمعیت کی عبادت کرنا ہے نجائز بچہ جم کے جناب علی مسلح کے بیٹھے آپ نے فرمایا اتنی ایک بات ہے آپ نے کیتا وضو پھر نماز ادا کی تھی آپ نے فرمایا اس بچے کو لے کے تھے آؤ اس بچے کو لے کے تھے آؤ جب بچہ آیا آپ نے فرمایا بیٹا دس تیرا باپ کو بچہ 3 دن دے یا 5 دن دے یا 1 دن دے میں نے اس سے اعتراض نہیں لیکن میں دسنا ہی چاہنا کہ جب جناب حضرت جریر نے پوچھا اے بچہ دس تیرا باپ کون ہے بچہ بول کے کہہ رہے اے جریر میری ماں نے فلاں جگہ فلاں علاقے فلاں جنگل فلاں جنابے نا بدفعلی کی تھی وہ میرا باپ ہے یار اگر ایک عام بچہ بول سکتا ہے حسین کا بیٹا نہیں بول سکتا اب بخاری شریف کی پھر حدیث پیش کر دیا ایک عورت تشریف فرمائے بچہ گود کے اندر دودھ پی رہے سامنے ایک نوجوان گزرے حسین و جمیل شان و شوکت دینا ماں نے عرض کی تھی یا اللہ میرے بیٹے نو بھی اس جیسا بنانا میرے بیٹے نو بھی کیونکہ ماں دی طلب ہوتی ہے ماں دی تمنا ہوتی ہے کہ اب میرے بیٹے نو بھی اللہ مقام عطا کرے مات کر دی اللہ میرے بیٹے نو بھی اس جیسا بنائی لیکن جڑا بیٹا ماں دا دودھ پی رہے بیٹے نے دودھ چھوڑیا عرض کی تھی اللہم لا تجعل مثلہ سبحان اللہ میں نے اس کی مثل نہ بنائی یہ جیسا نہ بنائی ہاں حیران ہوگی بچہ چھوٹا بول رہا ہے پھر جناب علی اس تو بعد ایک کنیز گزری بال بکھرے ہوئے لے لوگاں نے جھگڑے لوگ تنس کر رہے ہیں لوگ مذاق کر رہے ہیں پھر بڑھیا کہندی اللہم لا تجعل مثلہا یا اللہ میرے بیٹے نے اس عورت جیسا نہ بنائی لیکن بیٹا بول کے کہہ دے یا اللہ میں نے اس عورت جیسا بنا دی ہاں حیران ہوگی بھئی پہلے شان شوکت والا گزرے بیٹا اس جیسا نہیں بننا چاہتا ان مظلوم عورت گزری ہے بیٹا اس جیسا بننا چاہتے بیٹا تو سمجھ رہے تو جان رہے بیٹا کر دے اماں میں دودھ تیرا پینا دادی قسم ہے جب ایسے جیسے لوگ داد دیں میں انشاءاللہ جتنے بھی تقریر کروں گا بزرگان صدقہ میں نے کامیابی ملے گی تو کرنا ماں کہتی بیٹا تو بول رہی بیٹا کر دے اماں میں دودھ تیرا پینا وا پر جیڑا پہلے گزرے اسی ظالم اسی شرابی اسی بدکار عورت کو لوگوں نے جھگڑے یہ نیک عورت ہے یار جیڑے بندے جناب علی وہ بدکار ہے نعوذ باللہ اس بچے کے سامنے بدکاری تو نہیں سی کر دی بچہ غیب دا علم رکھ سکتا ہے تو مشکل گل لے کے چلے جانے اچھا عام بچہ سمجھ سکتا ہے حسین کا بچہ نہیں سمجھ سکتا تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قافلہ چلیا قافلہ توجہ دینا سماعت فرمانا بے شک دینی آواز دے اندر تو سبحان اللہ کہہ رہی اس میں بڑی پیار دینا سماعت فرمانا قافلہ چل رہے قافلے کے سامنے ایک بڑی عورت آئی بڑھاپے دے عالم کے اندر قافلے میں آواز دیتی قافلہ روک دیتا گیا جناب زین العابدین دے جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی پتہ نہیں شام دے بازارہ دے اندر میری ماما دے نال کی سلوک کیتا جائے گا میری بہنہ دے نال کی سلوک کیتا جائے گا جدو قافلہ رک گیا آواز آئی قافلے دے اندر جڑی زیادہ عمر والی عورت اس کو بلایا جائے جناب زینب نے بلایا گیا اس بڑھیا نے دودھ دا پیالہ پیش کیتا جناب زینب نے فرمایا اماں مزاح کرن دا اچھا طریقہ ہے تھوڑے کو اتھے پانی باندھے اتھے دودھ دا پیالہ پیش کیتا جا رہی توجہ دنال سماعت فرمانا کیا ساڑھے زدمہ تے نمک چھڑک رہی بڑھیا کہنے کی میں مزاح نہیں کر لی میں تے تانوں قیدی سمجھ کے میں محبت پیش کر رہی ہوں جناب زینب نے فرمایا اماں تیرا کون قیدی ہوئے جس دی وجہ تو قیدیاں دنال پیار کر دی تیرا کوئی بیٹا قیدی ہوئے تیرا کوئی رشتہ دار قیدی ہوئے جن وجہ تو قیدی نال پیار کرنی جملہ سننا اس بڑھیا نے کیا میرا قیدی کوئی نہیں ہویا پر قیدیاں نال پیار کرنا یہ میری مرشدہ دی تعلیم ہے قیدیاں نال پیار کرنا یہ میری مرشدہ دی تعلیم ہے اماں تیری مرشدہ کون ہے جناب زینب پوچھ رہی ہے اماں
تیری مرشدہ کون ہے؟ فرمایا میری مرشدہ دا نام بوضو حالت دے اندر لیا جاتا ہے. میری مرشدہ نام ہے جناب فاطمہ الزہرا. جناب زینب نے شام کے بازار کے اندر اپنی ماں کا نام اس کو لیا تھا جاسو جاری ہو گئی آنسو کی تار بن کے گر رہے ہیں. فرمایا اماں اس گھرانے دی کوئی گل یاد ہے اور اے دس تو مرشدہ کو ویکھے یا کہ روحانی طور دے نال محبت کرنی؟ فرمایا میں روحانی طور محبت نہیں کرتی، میں 2 سال اس گھر دے اندر جھاڑو دیتے رہے، 2 سال تک اس گھر کی کنیز رہی ہے. جناب زینب نے فرمایا اماں تے دس اس گھر دی کوئی گل یاد ہے تیرے؟ کوئی گل یاد ہے؟ فرمایا ہاں میں اس گھر دی ایک گل یاد ہے. اس گھر دے اندر ایک بچی رہتی سی جے دا نام سی زینب، چھوٹی جی بچی جس کا نام سی زینب. فرمایا اماں دس کیا تیری مرشدہ جناب فاطمہ الزہرا اس بچی نے پیار کر دی سی؟ پتہ نہیں کتنے لوگ اس جملے کے اندر وفا کر کے جناب میں جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، کتنا پیار کر دی سی؟ فرمایا میری زندگی کا مشاہدہ ہے میں 2 سال گزارے، دوران 2 سال کے اندر جناب زہرا نے کبھی زینب نو روڑ نہیں دیتا. 2 سال کے اندر کبھی روڑ نہیں دیتا. پھر وہ کنیز کہہ رہی ہے کہ میں اپنی مرشدہ کو پوچھیا بھئی 2 سال تسی بچی نو روڑ کیوں نہیں دیتا؟ جناب زہرا نے فرمایا علی اس زینب دے روڑ دے موسم نہیں آیا. میں کیڑا جملہ تھوڑے سامنے رکھ رہی ہوں، اختصار دے میں عرض کر رہے ہیں، حاضری بالکل مختصر ہے. علی اس دے روڑ دے موسم نہیں آئے. علی ماں دے گھر دے اندر رہے، ماں تکلیف برداشت کر لے گی بیٹی دی، ماں بیٹی دی تکلیف اپنے آپ دے رکھ لے گی، لیکن بیٹی نو خوشی دے لمحات عطا کرتی ہے. فرمایا علی رون دے دن نہیں آئے. علی جس نو ٹائم بھی دیکھنا ہے جدو علی اکبر بھی چلا جائے گا، علی اصغر بھی چلا جائے گا، اونتے محمد بھی چلے جائیں گے. تو امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں جناب زینب نے فرمایا اماں اگر زینب شام دے بازار دے اندر آ جائے کیا پہچان لے گی؟ اس بڑھیا نے کیا زینب بڑھیا نے کیا تو کیا دی ہے میں تیری تعظیم کرنی ہے، میں تیرا ادب و احترام کرنی ہے کہ تو کیا دی ہے؟ میں نہیں جانتی تو کون ہے؟ تو کہہ رہی ہے زینب بازار جائے. فرمایا منہ سوار کے بات کر، زینب بازار جائے گی کیا بتا جائے گی؟ تو میرا سماعت فرمانا زینب پھر شام کے بازار. فرمایا اماں اگر زینب آ جائے کیا پہچان لے گی؟ تو بڑی اپراد کر دی تو بے شک کہہ دی ہیں عورت دی ذات ہے لیکن زینب واسطے ایسی بات نہ کر. زینب تے پھر شام دے بازار دے اندر عرض کی دی اماں اگر آ جائے پہچان لے گی؟ فرمایا ہاں بیٹی میں پہچان لے گی. جناب زینب نے جزاکم اللہ جناب زینب نے اس بڑھیا نے فرمایا اماں قریب ہو، تصور کرنا اماں قریب ہو اور قریب ہو اور قریب ہو اور قریب ہو. جناب اس بڑھیا نے جناب زہرا کی پیشانی دیکھی، اس پیشانی کے اندر تصویر زہرا نظر آئی. زینب نے رخسار دیکھے، اس رخسار کے اندر تصویر زہرا نظر آئی. اس بڑھیا نے جملے سننا پھر اپنی تے میری وفا دیکھنا. بڑھیا کی تھی مالک میں زندہ کے ساتھ رہیا تو قادر مطلق ہے، اگر زہرا کی بیٹی نے بازار جانے مالک اس تو پہلے میں مری کیوں نہیں، اس تو پہلے میں موت کیوں نہیں عطا کی؟ مالک تو قادر مطلق ہے، تیری زمین شک کیوں نہیں ہوئی کہ میں زمین کے اندر زندہ چلی جاؤں؟ مالک تو قادر مطلق ہے. اس بڑھیا نے چیخ ماری، جناب زہرا دے قدماں تے گری، جناب زہرا دے قدماں تے گری جس سے بھی جان نکل گئی. جناب زہرا اپنے ہاتھ دے نال اس کنیز دی آنکھاں بند کر رہی ہیں. جدو جسم وچ جان نکل گئی آپ نے فرمایا بیمار عابد ذرا میرے قریب آ. حضرت زین العابدین بابا جی جدو قریب آئے نا آپ نے فرمایا عابد اس بڑھیا دے نام بھی کربلا دے شہیدہ دے اندر لکھ لے، اس کا نام کربلا دے شہیدہ دے اندر لکھ لے. جناب عابد عرض کر دے نے اماں اس کا نام لکھ لیا شہیدہ دے اندر؟ پھوپھی اماں لکھ لیا؟ فرمایا لکھ لے. پھر پوچھیا پھوپھی اماں کربلا دے شہیدہ دے اندر نام لکھا؟ فرمایا لکھ لے. پتہ نہیں مسلمانیہ والے کتنی وفا کریں گے اس جملے تھے. اماں میں نام لکھ لے؟ فرمایا لکھ لے. اماں نے دس ایدہ بھی کوئی علی اصغر کیا ہے؟ ایدہ بھی کوئی علی اکبر کیا ہے؟
جب جناب حضرت عباس گئے نا پانی لین واسطے، جناب سکینہ بڑی خوش ہے کہ میرے ویر کو پانی مل جائے گا. باقی چھوٹیاں بچیاں آئیاں آگے عرض کر دیں سکینہ اگر تیرا چاچو پانی لے کے آ گیا کہ جیڑا علی اصغر دا پانی بچے گا کہ سانو دیں گے اسی اپنے ویرہ نو پلا لیں. اللہ سانو پانی پیش کرے. جناب سکینہ نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا، جناب سکینہ نے فرمایا سہیلیو دعا کرو میرا چاچو خریت نہ آ جائے، میرے اصغر دی خیر ہے پانی تسی اپنے بھائیوں نے پلا دے. کیا کوئی اس طبیعت اصغر گئے، کوئی اس طبیعت اکبر گئے؟ فرمایا اس اکبر نہیں گیا، میں قیامت تک آن والے لوگوں کو پیغام دینا چاہنی ہوں. تو قیامت والے دن میں جناب زہرا دی بارگاہ دے اندر عرض کرا گی اماں اے اہل بیت دی محبت دے اندر مریے شہیدان دی قدمہ دے اندر اس کو جگہ اگر وقت دے اندر گنجائش میں پھر میں تھوڑا جا کے چلا جانا جو ایک قافلہ واپس آیا. جناب زینب اس کا کردار جناب حسین جیسا ہے، ہر میدان تے کامیاب رہی، لیکن جو واپس آئے نا مدینہ شریف تے باہر آ کے پڑاؤ ڈال لیا. جناب زینب نے کپڑا بچھایا، اس کپڑے تے بیٹھ گئی. جناب زینب کپڑے تے بیٹھ گئی، کافی دیر گزر گئی. بدہوشی دے عالم دے اندر جناب زین العابدین امام بیمار بھی پریشان نے، دیگر مستورات بھی پریشان نے کہ جناب زینب نو کی ہو گئے. اتنی پریشانی ادو نہیں کی تھی جدو جناب امام علی مقام امام حسین دی لاش تے گھوڑے دوڑے سن. اتنی پریشانی ادو نہیں کی تھی جدو اپنے قوم تے محمد قربان کیتے نے. ہن جناب زینب نو کی ہو گئے؟ پریشانی دے عالم دے اندر پوچھیا جناب زین العابدین نے ہاتھ جوڑ کے پھپھی اماں نانے دے مدینہ آ گئے، چلو نہ جا کے نانے دے دکھڑے سنائیے. پھپھی اماں جاندے کیوں نہیں؟ تسی کسے بازار تے چوک دے اندر رکے نہیں، ہر تکلیف کا ہنس کے تسی برداشت کیتا ہے، مقابلہ کیتا ہے. پھپھی اماں مدینے کیوں نہیں جاندے؟ پھپھی اماں نے فرمایا کہ میں ہر تکلیف برداشت کیتی ہے اور کردی رہاں گی. میرے اوتے محمد گئے نے میں تکلیف برداشت کیتی ہے، ہر سوال کا جواب دے واسطے تیار ہاں. فرمایا میں مدینے تا نہیں جاندی جدو سغرا سوال کرے گی میرا اصغر کتھے وے؟ میں سغرا کا جواب نہیں دے سکا گی. جدو میرے جناب سغرا پوچھے گی نا علی اکبر کتھے وے، میں جواب نہیں دے سکا گی. پھر نے کہا کہ میں ہر دکھ کا مقابلہ کر لینی ہاں لیکن میں سغرا دے سامنے جواب نہیں دے سکا گی. اتنی دیر پتہ چلیا مدینے دے اندر کہ قافلہ آگے. جناب سغرا دوڑ رہی ہیں. جناب سغرا آئی، دیکھیا کہ جناب زینب بیٹھی ہیں. جناب سغرا پہلے اس کچاوے دے گئی جس کچاوے دے اندر علی اصغر کو پہلے رکھا جا چکا سی. اس کچاوے دے اندر گئی، علی اصغر نہیں ملے. پھر اس کچاوے دے اندر گئی جتھے علی اکبر سے جاندیا ہویا وہ بھی نہیں ملے. پھر اس کچاوے دے اندر گئی جتھے جناب جاندیا ہویا حضرت عباس چاچو سے وہ بھی نہیں ملے. پر جناب زینب جناب سغرا دا جملہ سننا. جناب سغرا آئی پھپھی دے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتی پھپھی یہ دس علی اصغر علی اکبر اور میرا چاچو عباس کیا پچھلے قافلے تے آ رہے ہیں؟ امام الانبیاء علیہ السلام کے غلام واقع کربلا سنن والے جتنے بھی گفتگو کا موقع ملے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اللہ کی بڑی
یہاں بیٹھے صرف ان کی محبت میں یا اللہ اس محبت کا صدقہ ان کی قدر کیا دے اللہ اس دور میں ہر انسان پریشان ہے، بیمار بوڑھا کاروبار لوگ ذلیل ہو رہے، نہ بیٹی کی عزت نہ ماں کی عزت، آئے روز ملک میں نئی حادثے نئے پھاٹے، یا اللہ ہمیں عزت ملی ہے تو سرکار کی صدقہ یا اللہ نے میرا جملہ نہیں کہ میں اپنی ناول ناقومی فَأَذَّنَ اللَّهُ فِي السَّلَامِ حضرت عمر کہتے ہیں لوگوں ہمیں عزت ملی ہے تو صدقہ مصطفیٰ کا اعلان جو عزت کرنے کو عزت ملی تو صدقہ عزت ملی یا اللہ آج لوگ اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں حضور کے دامن کو چھوڑ چکے ہیں، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آپ کا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آپ کا ہم سے بھول ہوئی، کھوتی اپنی قدروں کی پر آپ کا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی، یا اللہ آج بیٹا باپ بھائی جھگڑ رہا ہے، دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی، بھول کے درس اوپر آقا ہم سے بھول ہوئی، سیموں سر کے بندے تر کے اجلے من کے گندے، کھوتی اپنی قدروں کی پر آقا ہم سے بھول ہوئی، کھوتی اپنی قدروں کی پر آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ستائے ہوئے ہیں تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، یا اللہ جب بچہ دنیا کا ستایا ہوا ماں کی گود میں آتا ہے، ماں محبت اور شفقت اور پیار کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے، یا اللہ بچے کی تکلیف اس کو بھول جاتی ہے، اس کا غم ختم ہو جاتا ہے کہ آج میں ماں کی گود میں آیا مجھے سکون مل گیا، مالک ہم دنیا کے ستائے ہوئے اب تیری بارگاہ میں آئے، تیرے چوکھٹ پہ آئے کریم اللہ، بس ایک مرتبہ کہہ دے میرے بندوں میرے معاف فرما دیا، یا اللہ معاف کرنے سے آپ کا جانا کچھ نہیں، ہماری بگڑی بن جائے گی، ہماری بقیہ زندگی سمجھ جائے گی، یا اللہ آپ کی ذات آپ کی بارگاہ میں بتوں کی پوجا کرنے والا یا سنم کہنے والا اگر اس کی زبان سے بھول کے نکلے یا سمجھ تو آپ کی ذات فرما کے لبیک میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، یا اللہ ہم بھولے بھی نہیں ہم بٹکے بھی نہیں، احسن طریقے سے ذکر کیا، ذکر حسین کیا، نبی پاک کا ذکر صحابہ کا ذکر، یا اللہ تیرے سب نیک بندوں کا ذکر کر کے احسن طریقے سے التجا کرتے، یا اللہ دنیا کے ستائے ہوئے ہیں تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اب تو باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھوتی اپنی قدروں کی قدر آقا ہم سے بھول ہوئی، کریم اللہ عالم مقدس نے بڑی محبت بڑی چاہت بڑے پیار کے ساتھ آج کی محفل کو سجایا، شاہدان مصطفیٰ کو یہاں اکٹھا کیا، کریم اللہ اس محفل کے صدقہ اور سلام پڑھتے ہوئے جائیں اور حضور عالم آنکھ لگے حضور کا دیدار عطا فرما، مالک اللہ میرے والد محترم کو اپنی زندگی اور کامل سے عطا فرما، روحانی جسمانی مرضوں سے شیطان کی شر سے ظالم کی ظلم سے جادوگروں سے محفوظ فرما، میرے دادی دادا نانی نانا اور وسیم بھائی تایا حسین محمد نبر صاحب یا اللہ ان کے بخشش فرما، درجہ بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اللہ عطا فرما، کریم اللہ اس خاندان کی حاضرین محفل کی حضور کی امت میں سے جتنے بھی احباب ان شکر جو کہ سب کی بخشش فرما، کریم اللہ لاہور میں گزشتہ دن جتنے بھی احباب ہماروں کے نیچے آئے یا اللہ ہمارے لیے مسئلے آپ قبر ہے، جس بات کا جواب دے اس میں آیا ہوگا، جس ماں کا جواب رشد ہو گیا ہوگا، جس بہن کا جواب بھائی پچھڑ گیا ہوگا، ان کے دل میں کیا گزرے گی، یا اللہ جتنے اس کے نیچے آ کے رشد ہو چکے سب کی بخشش فرما، اللہ جتنے جوان ہیں جن کو آپ نے جوانی عطا کی جوانی کی فرما، یہ جوانی اس مدد کے لیے اس دیش کے لیے آپ کی عزت کے قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس آستان میں اس کلی کو زندگی تا قیامت تک شاد و آباد فرما، یا اللہ یہ جتنے بھی شاہدان مصطفیٰ یہاں سے کوئی بھی خالی نہ جائے، صدقہ حسنین کریمین کا، یا اللہ حسنین کریمین کی بارگاہ سے تو یزید کے ماننے والے بھی خالی نہ گئے، انہوں نے کوئی تمنا کی تھی یا بیعت کر لے یا سر دے دے، آقا حسین نے خالی نہ موڑا، آقا حسین نے اپنا سر دے دیا، یا اللہ اس حسین کا صدقہ اس کی شہادت کا صدقہ آج اس آستان سے کوئی بھی خالی نہ جائے، جو بیمار ہے شفا فرما، بے اولاد ہے نیک اسرا اولاد فرما، یا اللہ جو والدین اولاد کی وجہ سے رشتوں کی وجہ سے بیٹی سسرال میں پریشان اس کی وجہ سے پریشان اور سب کی پریشانی فرما، یا اللہ
جانتی ہے کہ اللہ جس نے بھی دعا کے لیے کہا، جس دعا کے لیے پڑھا، یا اللہ سب کے قبولیت عطا فرما، یا رب سب تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دکھا دے، سمجھنے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدا پر، پھر سے نبی کے عطانے سنا دے، لوگوں کی مجموعہ کی جنت کی طلب ہے، ایسا میرا سرکار بنا دے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ محمد